اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 23 المؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے بچتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوں، ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 1 to 11 میں بتا دیا گیا کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی۔ آیت نمبر 12 to 16 پڑھیں گے اب۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، بس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 17 سے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اسے واپس لینے پر قادر ہیں، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹ کی چیز سے پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور تم انہیں کھاتے ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی، یہ تو بس ایک شخص ہے جسے جنون ہو گیا ہے، بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 26 سے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، تو میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اسے وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ڈوبنا ہے۔ آیت نمبر 28 سے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو کہ اے میرے رب، تو مجھے اتار برکت کا اتارنا
اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور انہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہا یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ آیت نمبر 35 سے، کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات ان سے کہی جا رہی ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اسے ماننے والے نہیں۔ آیت نمبر 39 سے، رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے، بس انہیں ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، اور ہم نے انہیں خس اور خشاک کر دیا، یعنی کچرا کوڑا کر دیا، اور بس دور ہو ظالم قوم۔ آیت نمبر 42 سے، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں، کوئی قوم نہ اس اپنے وعدے سے آگے جاتی اور نہ اس سے پیچھے رہتی۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ بس دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ 45 سے، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے اندر ہمارے تابع دار ہیں۔ بس انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں۔ آیت نمبر 50، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے انہیں ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی، اور وہاں چشمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 51 سے، اے پیغمبروں ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو۔ آیت نمبر 53 سے، پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ نازا ہے، بس انہیں اپنی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں، بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 57 سے، بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں،
یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے، اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں، وہ انہیں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تمہیں میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پیچھے بھاگتے تھے، اس سے تکبر کر کے، جیسے کسی قصہ کہنے والے کو چھوڑ رہے ہو۔ آیت نمبر 68 سے، پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اسے نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو اس میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے، کیا تم ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو تو تمہارے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اور یقیناً تم انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں، تب بھی وہ اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، لیکن نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 78، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 81 سے، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے، کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہو کہ کون مالک ہے سات آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو
کہ پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بہت اوپر ہے اس سے جسے یہ شریک بناتے ہیں۔